السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی فیصل بھائی۔ جی حضرت، دو تین باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ تھوڑے سے سوالات ہیں، تھوڑے سے ریلیونٹ ہیں۔ ویسے تو آج یتیموں کا دن بھی ہوتا ہے، تو ہم نے کہا اس حوالے سے ضرور سوال کیے جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے یہ سائنس آگے جا رہی ہے اور اس میں جو بے اولادی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اس دکھ کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ کس طرح سے اس میں بہت سارے کیسز بھی خیر ہمارے سامنے آئے، پر اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بے اولادی کے دکھ کو کم کرنے کے لیے یہ جو اس وقت سیروگیٹ مدر کا جو تصور سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں اسلام کی کیا رائے؟ دیکھیں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس میں جو اکثریت علماء ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ اگر کوئی تیسرا مرد یا عورت انوالو نہ ہو تو معاملہ بالکل درست ہے۔ یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کروں گا جو کہ ٹی وی چینلز کے اوپر گفتگو چل رہی ہے، تو جو مرد و عورت بے اولاد ہیں انہی دونوں مرد و عورت سے وہ اجزائے ترکیبی لیے جائیں اور اس کو پھر ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے معاملے کو آگے چلایا جائے تو ہی بات درست ہے۔ باقی جو بیچ میں کسی تیسرے انسان کی انوالومنٹ ہے تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے علماء میں ریزرویشن پائی جاتی ہے، میجورٹی تو اس کو درست نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ اجتہادی معاملہ ہے اور اجتہاد کے حوالے سے جو ہے وہ جو کہ قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی واضح اس قسم کی حد تو نہیں لگائی جا سکتی جو ایک بدکاری کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ تو جو لوگ یعنی اس کو درست سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ٹیسٹ ٹیوب میں آپ نے ایک مشین کو ہائر کیا ہے اور انوالومنٹ جو ہے مرد و عورت کی ہے، اس میں کوئی تیسرا انوالو نہیں ہے، بالکل اس طریقے سے ادھر آپ ایک عورت کو ہائر کر لیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اس طرح کی اس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے جو مرد و عورت کے ازدواجی تعلق کی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش نکالتے ہیں۔ پر بہتر یہ ہمارے نزدیک تو اس میں بچنے میں ہی عافیت ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا جو معاملہ ہے وہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی سیروگیشن یوز کرتا ہے تو اس میں وہ جو عورت ہے جس کو یوز کیا گیا ہے، سو اس میں کوئی نسبی معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ کوکھ تو اس کی استعمال ہوئی ہے؟ جی ظاہر ہے، وہ تو پھر وہ چیز ہو جائے گی نا، اسی چیز سے تو بچنا ہے۔ وہ تو اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے جب رضاعت کا معاملہ ہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے، وہ تو باقاعدہ عورت جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے، ظاہر ہے اس کے جسم کی غذا سے وہ پروان چڑھا ہے، تو جسٹ لائک اس کو آپ پھر رضاعت والی کیٹیگری میں فال کروائیں گے۔ ظاہر ہے رضاعت میں بھی جب آپ دودھ پلاتے ہیں کسی کو تو اپنے جسم کا حصہ اس کو بنا لیتے ہیں، اس اعتبار سے وہ رشتہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، تو یہ تو رضاعت پلس والا معاملہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، ایک چیز یہ ہوتی ہے نا کہ بہت لوگ اڈاپٹیشن کرتے ہیں، یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ ان بچوں سے ان کے پیرنٹس کے بارے میں نہیں چھپانا چاہیے، لیکن کوئی ایسا بچہ یا بچی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے حالات بھی ہوئے ہیں ہمارے ہاں جس میں حالات کی وجہ سے یا اور کسی وجوہات کی وجہ سے لوگ بچوں کو جو ہے وہ کچرے پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں یا کہیں بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر لوگ ان بچوں کو لے کے پالتے ہیں، تو کیا ان کو آپ اپنا نام دے سکتے ہیں یا وہ آپ کی جو اپنا کہتے ہیں وصیت ہے اس کا حصہ بنتے ہیں، ان چیزوں میں وہ شامل ہو سکتے ہیں بچے؟ دیکھیں، جو لے پالک بچہ ہے، خواہ وہ آپ نے اپنے قریبی رشتہ دار سے لیا ہو یا عیدی سینٹر سے لیا ہو، وہ کسی بھی اعتبار سے آپ کی وراثت کا حقدار نہیں بنے گا، لیکن وراثت سے بھی زیادہ حق اس کو مل سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے وصیت کر دیں اپنے مرنے کے بعد، اور اپنی زندگی میں جو گفٹ دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ ایشو تو نہیں ہے، لیکن دوسرا ایشو بڑا خطرناک ہے، اسے آپ اپنی ولدیت نہیں دے سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ گارڈین کے طور پہ اپنے آپ کو اس کا نام لکھوائیں۔ اور اس طرح کے جو بچے ہیں جن کے ماں باپ اس اعتبار سے نامعلوم ہیں، تو وہ پھر اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ
اس کو اسٹیٹ کی طرف منسوب کرے تو یہ ہو سکتا ہے. والد کا نام اس طریقے سے یا والدہ کا نام نہیں لگایا جا سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کیا والد کی طرف تو ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے. یہ بڑا سخت معاملہ ہے, کرٹیکل معاملہ ہے. اسی طریقے سے جو آپ اپنا کوئی بھتیجا یا بھانجا لے کر پالتے ہیں تو اوریجنل والد کا نام ہی اس کے ساتھ لکھا جائے گا. گارڈین کے طور پہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں, اور اس میں ایک ضرور چیز کا خیال رکھا کریں کہ اگر مرد نے کوئی رشتہ دار لینا ہے تو وہ کوشش کرے کہ اپنی بھانجی یا بھتیجی لے لے تاکہ اس کے وائف کے ساتھ اس کے پردے والا کوئی معاملہ نہ ہو. اگر بھانجا یا بھتیجا لے گا تو ظاہر ہے جب وہ بالغ ہوگا تو اس کی اپنی وائف کے ساتھ اس کا پردہ ہوگا. اور اگر بہت چھوٹی عمر میں لے لیتا ہے تو پھر بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ایسی ادویات اور انجیکشنز مل جاتے ہیں جن کے ذریعے دودھ اتر آتا ہے, تو آپ کی وائف جو ہے وہ ایسے بچے کو یا بچی کو اگر دودھ کم از کم 5 دفعہ پلا دے, صحیح مسلم میں آیا, تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ 2 سال کی عمر کے اندر اندر پلانا ہے. 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. اچھا, ایک حال یہ ہے کہ آپ بھانجی یا بھتیجی لے لیں, اور دوسرا حال یہ ہے کہ اگر بھانجا لیا آپ نے یا بھتیجا لیا ہے, اس کو اگر اس کا محرم بنانا ہے تو 2 سال کی عمر سے کم میں 5 دفعہ اس کو مختلف اوقات میں دودھ پلا لیں تو وہ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جائے گا. وہ پھر حقیقی ماں کی طرح ہی ہوگی. بالکل بالکل صحیح ہے. بعض لوگ 2.5 سال بھی کہتے ہیں حضرت, 2 سے 2.5 سال کے بیچ. 2.5 سال تو نہیں ہے جی, وہ غلط ہے بالکل. قرآن میں واضح ہے 2 سال ہے سورہ لقمان کے اندر, اور اس میں دیکھیں ایک بڑی ہٹ درمی کے ساتھ ہمارے علماء بھی پھر اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں. اور اس کی تفسیر میں جو ہے وہ تفسیر عثمانی کے اندر شبیر احمد عثمانی صاحب نے باقاعدہ لکھا کہ قرآن پاک تو بالکل واضح بتا رہا ہے کہ 2 سال کی عمر ہے. بخاری مسلم میں بھی آیا کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے, لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ نے 2.5 سال کہا. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. پھر یہ چیز پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جب قرآن میں چیز واضح آ گئی تو پھر اس کے مقابلے پہ کسی بڑے سے بڑے عالم کے پاس کون سی دلیل ہو سکتی ہے, سوائے اس کے کہ اس بیچارے کو غلط فہمی لگ گئی. وہ انسان تھا, انسان کو غلطی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل بجا بات ہے. قرآن میں جب ایک چیز آئی ہوئی ہے تو خواہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں. حضرت چونکہ یتیموں کے حوالے سے حضور پاک نے بھی کہا کہ جی وہ جنت میں جائے گا جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, اور ایسے حضور پاک نے اشارہ بھی کیا تھا اپنے ہاتھوں سے. اور تو اگر کسی یتیم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے کیا طریقہ کار ہیں, پروٹوکولز کیا ہونے چاہیے, تھوڑے سے اگر آپ سمجھا دیں تو. دیکھیں اس میں اس کی جو عزت نفس ہے وہ کہیں پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. باقی پردے کے پوائنٹ آف ویو سے تو ظاہر ہے تھوڑا بہت اس اعتبار سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں کسی درجے میں احتیاط والا معاملہ تو کرنا پڑے گا, ظاہر ہے نامحرم ہے. باقی کوشش کریں الگ سے اگر کمرہ مینیج کر سکتے ہیں وہ کریں, جو آپ خود کھاتے ہیں وہی اس کو کھلائیں, جو خود پہنتے ہیں وہی اس کو پہنائیں. اور اس طرح کے جو یتیم ہیں ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے, یہ آپ کے ماں باپ ہی ہیں, والد اور والدہ تو نہیں ہے لیکن ماں باپ تو ہیں, تو ان کا حق آپ کے اوپر اس اعتبار سے ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور قدر کریں ان کی. باقی یتیم کا مال کھانے کے بارے میں سورہ النساء میں آیا کہ بعض اوقات کوئی امیر قسم کا یتیم ہوتا ہے, اس کو لوگ اس لیے پال رہے ہوتے ہیں کہ جوانی کی عمر پہنچنے سے پہلے اس کا مال ہڑپ کر لے. تو وہ بھی قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں تو اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں یہ آگ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے. دیکھیں دنیا میں مورل لاز جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہے. آپ کسی غریب کا مال کھا جاتے ہیں یا حرام کا لقمہ اپنی زبان پہ رکھتے ہیں تو زبان نہیں جلتی, کوئلہ رکھتے ہیں تو زبان جلتی ہے, کیونکہ دنیا میں فزیکل لاز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. مورل لاز دنیا میں ایکٹیو نہیں ہے, لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے کہ جس نے دنیا میں حرام کا مال کھایا ہے تو وہی آگ اس کی پیٹ میں ڈال دی جائے گی اور وہ اس عذاب سے گزرے گا. تو یتیموں کا مال جو لوگ کھا رہے ہیں, قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. تو یہ بھی کرتے تھے قبائلی سسٹم میں, یہ بھی کرتے تھے کہ یتیم بچیاں لے کر پال لیتے تھے اور اس میں نیت ہی ہوتی تھی کہ جب یہ جوان ہوں گی تو ہم ان کے ساتھ شادی کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بھی پھر منع کیا کہ آپ نے, اگرچہ یہ حرمت کے درجے میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پریفریبل یہ ہے کہ ان یتیم بچیوں کے تم ولی بن کے ان کی شادیاں اور جگہ پہ کرو اور ان کے سرپرست بنو کہ کل کو اگر ان کو کوئی طلاق کا معاملہ ہو تو یہ تمہارے پاس لوٹ کرائیں, بجائے اس کے کہ تم خود شادی کر لو گے تو پھر اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو یہ بیچاریاں کہاں جائیں گی. تو ان کے سرپرست بنو. صحیح ہے.
حضرت قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ وہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، دوسری طرف ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا گیا، تو اس کو کیسے آپ واضح کرتے ہیں؟ یہ جو ختم نبوت کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہیں، یعنی سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں اور سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہیں، یعنی سٹیمپ کے بعد کوئی چیز ڈاکومنٹ میں ایڈ نہیں ہو سکتی۔ اس اعتبار سے آپ علیہ السلام خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ تو آپ اس جملے کے اوپر ہی غور کر لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے۔ مراد یہ کہ چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے تو وہ کیوں کر کسی مرد کے باپ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب سے محبت کا تقاضا تھا کہ اگر ان کا کوئی بچہ مرد کی عمر کو پہنچتا تو وہ بھی پروفٹ بنایا جاتا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی تو پروفٹ تھے، حضرت اسماعیل اور اسحاق، اور ان کے آگے سے اولاد بھی پروفٹ ہوئی، حضرت یعقوب، اور ان کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو ہمارے نبی تو کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہمارے پروفٹ آخری نبی ہیں تو وہ کسی مرد کے باپ بنیں گے۔ ایک تو یہ تھا مانا جو سمجھانا تھا۔ دوسرا یہ کہ زید ابن حارثہ کو بخاری مسلم میں آیا اور قرآن میں بھی اس کا کانٹیکسٹ موجود ہے، وہ زید ابن محمد کہا جاتا تھا، تو منع کیا گیا کہ جو لے پالک بچے ہیں ان کو آپ نے حقیقی باپ کی طرف ہی منسوب کرنا ہے، اگرچہ نبی الاسلام نے ان کو بچپن سے پالا ہے لیکن آپ نے ان کو زید ابن حارثہ کہنا ہے۔ اور نبی الاسلام تو خود کسی مرد کے باپ نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ زید ابن حارثہ کے باپ ہوں گے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ان کی ولدیت کو حاصل کر لیں، تو یہ منع کر دیا گیا۔ اس میں ختم نبوت کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا، اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا صحابی سینئر اصحاب میں سے، اور نبی اسلام کی وفات کے بعد آلموسٹ کوئی 72 سال تک زندہ رہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ کے بیٹے کو دیکھا ہوا ہے ابراہیم کو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے وہ ابراہیم بیٹا دیکھا ہے حضور کا جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، اور وہ بچپن ہی میں شیر خارگی کی عمر میں فوت ہو گئے۔ کیونکہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، اگر وہ ابراہیم زندہ رہتے تو وہ پروفٹ ہوتے، لیکن چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں حضرت ابراہیم کو موت دے دی۔ تو یہ ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں موت اس لیے دی کہ وہ بڑے ہوں ہی نہ، اور بڑے ہوں گے تو رسول اللہ کی محبوبیت کا تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پروفٹ ہے تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی پروفٹ ہوتا، تو اللہ نے ان سے بڑا مرتبہ دے دیا نبی اسلام کو، یعنی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بین کر دی۔ اور اب کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ ابراہیم کا بیٹا پروفٹ ہے تو محمد رسول اللہ کا بیٹا کیوں نہیں پروفٹ، کیونکہ اللہ نے اس سے بڑا درجہ دے دیا کہ ان کو سیل آف دا پروفٹ اور سٹیمپ آف دا پروفٹ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے کام ہے جی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی سب جانتا ہے۔ بے شک حضرت، چونکہ آج آپ کو پتہ ہے امام حسن کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی ولادت کا دن ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی عقیدت آپ بھی پیش کر دیں، تو پھر ہم آج کا آپ کا یہ سیشن یہاں ختم کریں گے۔ جی، حسن ابن علی کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ حسن جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت رکھتا ہے اس سے بھی تو محبت رکھ۔ حسن ابن علی کے بارے میں تو بہت زیادہ فضائل موجود ہیں۔ بے شک۔ ایک دفعہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم یہ محمد رسول اللہ کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کو بات پتہ تھی کہ حسین ابن علی جو ہے وہ حضرت علی کے ہم شکل تھے، اور حسن ابن علی جو ہیں یہ محمد رسول اللہ کے ہم شکل تھے۔ اور بخاری میں حدیث موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی نبی الاسلام نے کہا کہ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو تیری پناہ میں دیا کرتے تھے، جن کلمات کے ذریعے اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو میں انہی کلمات کے ذریعے اپنے 2 بیٹوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، حسن اور حسین کو، یعنی رسول اللہ نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے، وہ اولاد علی ہے لیکن آل محمد ہے۔ اور پھر آپ نے وہ دعا ان کے لیے مانگی، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی الاسلام حسن و حسین کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔
اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سنن ابن ماجہ اور حاکم میں موجود ہے ان کے والد علی ابن ابی طالب وہ ان سے بھی بہتر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آخری ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، وہ اولاد آپ کی اپنی ہے، وہ اولاد یتیم تھی جس کو آپ نے لے کے پالا ہے، جو طریقہ کار ہیں ان کے تھرو پالا ہے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت جن سے ہم گزر رہے ہیں، پاکستان اور افغانستان دو ایسے ملک رہ گئے ہیں جہاں پہ پولیو کے مسائل ابھی بھی ہیں، اور جو لوگ ان بچوں کی پراپر میڈیکیشن نہیں کرواتے ہیں پولیو کے حوالے سے بھی، باقی چیزوں میں بھی، سو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دس از ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ پر توکل کیا کریں یا علاج کروایا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو علاج کروایا کرو، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نہ ہو سوائے موت کے اور بڑھاپے کے۔ ظاہر ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کر لی ہیں۔ تو میں تو ہر سال جب یہ پولیو کے حوالے سے مہم چلتی ہے تو اپنے پلیٹ فارم سے میسج دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا صرف پریونٹیو علاج ہی ہو سکتا ہے، کیوریٹیو نہیں ہو سکتا، یعنی ہونے سے پہلے ہی آپ اگر ویکسین کا معاملہ کر لیں تو درست ہے، ادروائز جب یہ مرض ہو جائے تو پوری فیملیاں رل جاتی ہیں ان بچوں کے پیچھے، وہ بےچارے خود تو ایک معذوری کی زندگی گزارتے ہی ہیں، پورا خاندان ان کے ساتھ جو ہے وہ تکلیف کی زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ جو سو کالڈ قسم کے علماء جن کے پاس کوئی دینی نالج بھی نہیں ہے اور وہ خام خواہ اس طرح کی چیزوں کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ ان قطروں کی وجہ سے کوئی اس حوالے سے امت مسلمہ کو نقصان پہنچ رہے ہیں، ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں، اور اس کے باوجود پاکستان کی آبادی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ مردوں میں طاقت ہی نہیں رہے گی، نہ عورتوں میں رہے گی، اور ہماری یہ نسل کشی کے اعتبار سے سازش ہو رہی ہے، لیکن سازش کیا ہے؟ آج ہم 25 کروڑ ہو چکے ہیں اور آبادی کا ایٹم بم بن چکے ہیں، اور 2050 تک ہم نے امریکہ کو بھی کراس کر دینا ہے۔ اور میرا خیال ہے ہمیں اپنے معاملات کو بڑا دیکھ سنبھل کے چلنا چاہیے، کثرت اولاد کے اوپر صرف توجہ نہ دیں، اولاد کی تربیت کے اوپر بھی اور ان کی صحت کے اوپر بھی توجہ دیں۔ بہت بہت شکریہ حضرت، بہت بہت شکریہ، خوبصورت بات۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اور آپ لوگوں سے بھی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔